محبت نال پیار نال توجہ نال درود پاک پڑھو۔ اج کسی بازار جاندے کسی بندے نال تسی سلام لو، کسی چودھری نال، کسی ایم پی ایم این نال یا کسی نال بھی سلام لو تے تھوڑا دھیان کسی اور پاسے ہوئے تے سلام جدے نال لے رہے ہو او دے توجہ نہ ہو، اینج ہو سکتا ہے جی سلام ہو جائے توجہ ہی کوئی نہیں۔ جس بندے نال تو سلام لے رہا ہے منہ ایدے کیتا دھیان کتے اور دیتے ہاتھ پہ دے سلام، ہاں جی اگر وہ بندہ تکڑا ہویا تو ہو سکتا ہے تیرے منہ تے چانڈ بھی مار دے۔ سلام ہوئے جڑا توجہ نال، توجہ تو بغیر سلام تو حضور دی بارگاہ درود و سلام پیش کرنا تھے پھر توجہ نہ ہو اور ادب نہ ہو گئے، کیونکہ ہر محفل دے آداب ہوندے ہیں، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت آلے ہو تو پھر ادب تو ہونا چاہیے۔ اگر سنی ادب نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر سنی ادب نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آل سنت کو لے ادب ہی تے ہے، حضور دے یاراں دی بات ہوئے تے پھر بھی ادب، حضور دی آل دی بات ہوئے تے پھر بھی ادب، حضور دی ازواج دی بات ہوئے تے پھر بھی ادب، حضور دے والدین دی بات ہوئے تے پھر بھی ادب، حضور دی ذات دی بات ہوئے تے پھر بھی ادب۔ اگر ادب نہیں تھے کچھ بھی نہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے، تسی عبادت کر لو، سجدے کر لو، ذکر کر لو، تسی علم حاصل کر لو، لیکن اگر ادب نہیں تھے، بولو ادب نہیں تھے جی میرے کو علم بڑا ہے لیکن شیطان کو بھی بڑا اور فرشتوں نو پڑھانا لا تیرے کو دے نال زیادہ ہو سکتا، یہ نمازاں بڑی ہیں، تہجد گزاری گئی، میں کہا اس کو بھی عبادت بڑی ہے، تیری انداہ نسلیں بھی اتنی عبادت کر سکتی ہیں، سجدے اس کو بھی بڑے ہیں، بندگی اس کو بھی بڑی ہے، عبادت اس کو بھی بڑی ہے، علم اس کو بھی بڑا، لیکن اللہ نے جنت چو نکال دیتا کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ دے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دا ادب نہیں کیتا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا میری جنت چو، کیونکہ جنت بے ادباں واسطے نہیں، جنت ادب کرنے والے جنت کے نام واسطے ادب کرنے والے وہ بے ادب جنت رہ کے بے ادبی کرے تے اللہ جنت رہن دیندا، بولو مالک جنت رہن دیندا۔ اللہ اس دی عبادت ویکھدا، سجدے ویکھدا، بندگی ویکھدا، ذکر ویکھدا، اللہ اس دا علم دیکھدا نہیں، ادب نیس کیتا، اللہ نے فرمایا نکل جا میری جنت چوں۔ اللہ نے عبادت، سجدے، علم سب کچھ ٹھکرا دیتا، لیکن توجہ کرنا ہوئے کتا کرے ادب اللہ دے کرے، اللہ فرما دو جنت جائے گا، قرآن دو کتے جائے گا، کس وجہ نال جی؟ بولو کس وجہ نال؟ اللہ دے ولی ٹولے نا، تو بھی پیچھے ٹور پیا، لگا تو کتے؟ تو تے بھونکیں گا، نال سانو بھی پسا سے، نال سانو بھی پسائیں گا، تو بھونکے گا، کتے دا کم کیا ہوندہ ہے؟ بولو کیا ہوندہ ہے جی؟ انہوں نے کہا تو بھونکیں گا نال سانو بھی پسائیں گا۔ میں نے ایک بات یاد آگئی، میاں میر صاحب لاہور والے، میاں میر کلونی مشہور، آپ اپنے حجرے آرام فرماہن، وقت دا حاکم گزریا، بادشاہ گزریا، اس نے کسی آکھا بھی اتھے اللہ دے ولی ہیں، چلو انہوں نے سلام کر لو۔ وہ محبت کرنے والا، ولیاں نال پیار کرنے والا، ملنے والا، لیکن کدی کدی ٹکراؤ کر جاندہ۔ وہ جو گزریا انہوں نے کہا چلو پتہ کرو، چلے گئے، دروازے دے ایک بار کھڑے نے، کول ایک خادم کھڑا ہے اللہ دے ولی دا، میاں میر صاحب دا۔ انہوں نے کہا جیسا وقت دے حاکمین بادشاہ ہیں تے اے میاں صاحب نو ملنا چاہتے ہیں،
تو وہ فقیر وہ ملنگ پتہ کیا آندا ہے، وہ خادم کیا آندا ہے، کہندا جی وہ آرام فرما رہے ہیں. کی فرما رہے ہیں؟ ہاں تواڈے میں آرام فرمان دا ٹائم ہو گیا. آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے دسو جگاؤ وقت دا حاکم ہے بادشاہ ملنے واسطے. توجہ کرنا انہوں اس خادم نے آکھا کہ میں نہیں جگا سکتا، میری جرت نہیں، میری مجال نہیں. جدو خود بیدار ہون گے انتظار کرو پھر ملاقات کر لینا، ورنہ میں جگا سکتا. وہ بڑا حیران کہ خادم آدھا کے پہ، کیونکہ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. وہ وقت حاکم نے کیا کیتا، ایک کاغذ پکڑیا، اس نے ایک چٹ دے کچھ چند جملے لکھے، آکھے دے دینا. جدو بیدار ہوں اے رکا دے چھڑنا، دے کے چل پہ چلے. وہ رکا آپ نے پیش کیتا. جدو بیدار ہوئے خادم نے پیش کیتا اپنے پیر و مرشد میاں صاحب. آپ نے اس تے لکھیا پڑھیا کہ لکھیا وقت دے بادشاہ نے کہ فقیر دے دروازے تے پہرے دار نہیں ہونا چاہیے. فقیر دے دروازے تے پہرے دار، ولیاں دے دروازے تے پہرے دار. بادشاہ بڑی گل لکھ گیا، فقیراں دے دروازے تے پہرے دار. آپ نے کاغذ دی دوسرے سائڈ تے اس کا جواب لکھا اور فرمایا جا اس نے دوڑ کے لے اٹھا. اس نے پکڑا کیا گئے پکڑایا. تے دوسری طرف آپ نے کیا لکھا، فرمایا فقیر دے دروازے تے پہرے دار ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ کوئی دنیا دا کتا آکے اللہ دے ولی دے آرام وچ خلل نہ پیدا کر. اللہ دے ولی دے آرام وچ خلل نہ پیدا کر دے، فقیر دے آرام وچ خلل نہ پیدا کر دے. بابا بات ہو رہی ہے کتے دی، غور کرنا. کتے دا کیا کام ہوندہ ہے جی؟ تو بھونکے گا نال سانو ہی پھنسا سے. اس اللہ دی بارگاہ چرس کی تھی مالک میں نے قوت گویائی دے، میں نہ بولنے دی طاقت دے، میں تیرے یارہ نال گل نہ کر لا. مالک نے بولنے دی طاقت دی تھی، اس گل کے کی تھی. اس نے کہا فقیرو سنو، میں کتا ضرور ہاں پر بھونکا نہ لیاں چوں، بھونکا نہ لیاں چوں. میں کتا ضرور ہاں پر او کتا نہ جڑے اللہ دے ولیاں دے بھونک دے بے ادبی کر دیں. میں کتا ضرور ہاں پر بے ادب نہیں ہاں، میں ادب کرنے والے ہاں. میں کیا جی بولو کیا ادب کرنے والے، بے ادب نہیں ہاں بلکہ ادب کرنے والے ہاں. میں کتا ضرور ہاں پر بے ادب، حضور دے یاران دا بے ادب، حضور دی آل دا بے ادب، حضور دی ازواج دا بے ادب، حضور دے ماں باپ دا ادب بے ادب نہیں ہاں. میں کتا ضرور ہاں پر فقیران دا بے ادب. اچھا تو بے ادب نہیں ہے، تو ادب کرنے والے ہیں، اعتبار سمجھے جا گئی. لیکن تو نال کیوں آ رہے ہیں؟ تیرے نال آنے دا کیا مقصد ہے؟ ان کو پوچھ سکتا جناب ادھی رات ہوگی تو آڑے تھے بہن دا کیا مقصد ہے؟ آرام دا ٹائم ہے، سون دا ٹائم ہے، تسی گھر جا کے سو. لیکن ادھی رات 12 دوتے ٹائم ہوگا تسی حالی تک بیٹھے ہو. نہ کہ تو ٹھیک ہے بے ادب نہیں ادب کرنے والا ہے، لیکن ساڑھے نال کیوں آنا پہ؟ ساڑھے نال آنے دا مقصد کے تو اس پھر اگلی گل کی تھی. میاں محمد بخش صاحب نے دی ترجمانی کی تھی، کہنا نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، انہاں پاکاں لوکاں تھی سنگت تھی متا میں بھی بخشا جاواں. انہاں نال سنگت اس واسطے، یاری اس واسطے، نسبت اس واسطے، تعلق اس واسطے کہ متا انہاں دی نسبت دی برکت نہ اللہ میرا بھی بیڑا پار کر دے، میری بھی بخشش فرما دے. اللہ نو اس کتے دی اے ادا پسند آئی، ولیاں دا ادب کرنا، فقیران دا ادب کرنا پسند آیا. مالک فرماندہ قرآن جیتے وہ کتا اللہ دے ولی جنت جان کے کتا بھی اتھے جنت جان. کس وجہ نال جی؟ اچھی بولو کس وجہ نال؟ ادب، اس واسطے ادب کرنے والے. علم عبادت اپنی جگہ لیکن ادب کرنے والے ہو. حضور سلطان باہو رحمت اللہ فرمانا علم پڑھے آتے ادب نہ سکھیا. علم پڑھے آتے تیرے کو ڈگریاں آگئے، علم آگیا تو سب کچھ آگیا. ہاں جی تو جناب LLB کر لیا، MBBS ٹھیک ہے تو سب کچھ پڑھ لیا، لیکن
ادب علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو تو یونیورسٹی پڑھیا ڈگریاں لیاں لیکن ادب سکھیا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو میرے کریم آقا علیہ پلاکر فرماندن کوئی بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے روزے رکھے حج کرے کعبے دے طواف صفا مروہ دے چکر تہجد گزاری علم دی ڈگریاں سب کچھ ہوئے لیکن اس بندے دا اخلاق اچھا نہ ہوئے تے اللہ عبادت بھی قبول کردہ اللہ عبادت بھی اس بندے دی قبول کرے گا جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے گا فرمایا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کھٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تسبیح پھری تے پکھیا بھی بند کر چھوڑو درے جی سارے تسبیح پھری تے تسبیح بڑی پھیری اسی پر دل ساڑا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح بڑے بڑے منگے اسی کٹھے کر کے جناب کھڑکائے لیکن دل نہیں پھریا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح جاگ بنا دودھ جم دینا باہو جاگ بنا ہمیں لال ہوما سارا دیاڑی دودھ کاڑیا گوئے لائے سویرے ہماں کو جناب لسی منگی تے ملی مکھن منگیا تے ملیا دودھ تے بڑا کڑیا پر ملیا کہ اس نے پترہ جاگ سارا دن دودھ کڑے لال ہو جاوے کڑ کڑ پر جاگ نہ لگے تے پھر جاگ بنا دودھ جم دینا باہو با میں لال ہوما جو نہ لسی کوئی شلب نہیں سوا سے جدو تک ادب دی جاگ نہیں نسبت دی جاگ نہیں محبت دی عقیدت دی جاگ نہیں اس وقت تک بابا کچھ بھی حاصل میرے کریم آقا علیہ فلاقت غلاموں آؤ حضور دی عظمت حضور دی شان اللہ نے باقی کتابہ میں نازل کی تھی تورات زبور انجیل جس طرح علامہ محبوب صاحب پڑھ دے پہنا ورفعنا لکا ذکرک سونا توڑے ذکر نو بلند کیتا کدی خاطر توڑی خاطر لکا آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کرتا یہ اللہ تو علاوہ کسی اور نہ نسبت ہو جائے غیر اللہ نہ پھر وہ شرک ہو جائے گا میں کہ رب خود فرماندہ پر اللہ کا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے لکا آپ کے لیے بلند کیا نسبت مصطفیٰ جنال کی تھی تو میں کہا پھر شرک اور رب خود فرماندہ پہ اللہ کا آپ کے لیے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا میرے کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں آؤ رب کتنا بلند کیتا اسی میں کہا سوچنا رب آپ کتنا بلند ہے رب آپ اسا کے کر سکنے ہیں اسا تاجدار گولڈا نے فرما دیتا نا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا تاجدار گولڈا نے ایڈی وڈی گل کر چھڑی تو میں کہا ذرا غور کرنا ہر کو اپنی حیثیت دے مطابق اپنی توفیق دے مطابق اپنے علم دے مطابق اپنے مقام و منصب دے مطابق ذکر کر دے بلندی رفت شان بیان کر دے میں کہا سوچتے سہیں رب خود بیان کرنے والا ہو مصطفیٰ دی شان اللہ خود بیان کرنے والا ہو خدا کتنا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا میں کہا خود کتنا بلند پھر اس نے محبوب دے ذکر نو کتنی بلندیاں عطا فرمائی کتنا عروج عطا فرمایا کتنی رفت عطا فرمائی رب کائنات کتاباں اور بھی بھیجی تورات زبور انجیل قرآن بھی بھیجی باقی کتاباں ہدایت واسطے زبور بھی ہدایت واسطے انجیل ہدایت واسطے تورات بھی ہدایت واسطے قرآن بھی ہدایت واسطے رہنمائی واسطے میرے کریم آقا علیہ فلاقت غلاموں وہ بھی نبیاں تے نازل ہوئے زبور بھی انجیل بھی قرآن بھی نبی تے نازل ہویا وہ بھی رہنمائی واسطے ہدایت واسطے ایک کتابہ میں رہنمائی واسطے ہدایت واسطے وہ بھی نبیاں تے اے بھی نبی تے نازل ہوئی میرے کریم آقا علیہ بلاقت غلاموں لیکن فرق کے توجہ کرنا او کتابہ نازل ہوئیاں تورات نازل ہوئی زبور نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی یا مشت نازل ہوئی یا مشت نازل ہوئی اللہ نے اسے بھیج دیتے لیکن جدو قرآن دی بات قرآن دی باری اللہ نے یا کا موشت نہیں بلکہ 23 سالہ چ نازل ہوئی 23 سال لگے باقی کتاباں بھی نبیاں تے ایک کتاب بھی نبی تے او بھی رہنمائی واسطے ہدایت واسطے اے بھی رہنمائی واسطے قرآن بھی
ہدایت واسطے، لیکن باقی کتاباں یک مشت نازل ہوئیاں، قرآن یک مشت نہیں بلکہ 23 سالاں نازل۔ حکمت کے راز کے توجہ کرنا میرے کریم آقا لج پلاکت غلاموں، زہرا دے بابا حسنین دے نانا جان، حقیقت بات ہے کہ میرے کریم آقا لج پلاکت غلاموں، قرآن میرے محبوب دیاں دامہ دا نام۔ اٹھا کے دیکھو کسے سورت لکھا ہوگا یہ سورت مکی ہے، کوئی سورت اٹھاؤ گے یہ سورت مدنی ہے۔ بابا قرآن تی اللہ تا کسے سورت دی نسبت مکے نہ، کسے سورت دی نسبت گل کے حکمت کے راز کے کلام خدا دا، وہ بھی کلام خدا دی، تورات زبور انجیل وہ بھی کلام خدا دے، اے بھی کلام خدا دا۔ لیکن آؤ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، حکمت کے راز کے سورت مکی ہے، اے سورت مدنی ہے، فلاں سورت مکی ہے، فلاں سورت مدنی ہے، راز کے میں کہ حقیقت بات ہے کہ میرے کریم آقا لج پلاکا اگر مکے چندنے قرآن مکے چنازل، میرے آقا مدینے چ قرآن مدینے چ نازل، میرے آقا بدر چ قرآن بدر چ نازل، میرے آقا اگر غار چ قرآن غار چ نازل، ارے جس طرف میرے آقا چلتے نے قرآن میں اسی طرف رخ پلٹتا چلا ہے، ورنہ یک مشت بھی بھیجا جا سکتا، لیکن میرے محبوب جو کردے نے جدھر جاندے نے قرآن اسی طرف رخ پلٹتا چلا جاندہ ہے۔ سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی ادامہ دا نام ہے، اور تائیں دے فرمایا شدہ مدہ زیرہ زبرہ وچ تعریف تیری دے آئیاں، شدہ مدہ زیرہ زبراں وچ تعریف تیری دے آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لو پوچھیا کہ میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے، میرے مصطفیٰ دا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا تسی قرآن نہیں پڑھیا، بات ہو رہی میرے نبی دے اخلاق دی۔ اماں عائشہ صدیقہ جواب دینے ہیں تسی قرآن نہیں پڑھیا، پڑھے، فرمایا سارا قرآن میرے نبی دے اخلاق ہی ہے، وَقَانَ خُلْقُهُ الْقُرْآن، سارا قرآن میرے نبی دے اخلاق ہے، ویا قرآن میرے مصطفیٰ دیاں دامہ دا نام ہے۔ آؤ ذرا اس تے بس چند مثال عرض کر کے بات اختتام دی طرف، میرے کریم آقا لج پلاکا زہرا دے بابا حسنین دے نانا جان، آپ مدینہ المنورہ مسجد ذو قبلتین جلوہ گر ہیں، میرے کریم آقا نے 2 رکعتہ پڑھنیاں 2 باقی ہیں، میرے کریم آقا چہرہ آسمان دی طرف اٹھان دینے، پھر جھکان دینے، پھر اٹھان دینے، پھر جھکان دینے، پھر اٹھان دینے، پھر جھکان دینے، میں کہا تیرا چہرہ اٹھے نماز ٹوٹ جان دیئے، میرے آقا دا چہرہ اٹھے اللہ دا قرآن بن گیا، اللہ دا قرآن بن گیا۔ فرما قد نرا تقلب وجہکا فی السما، سونا جڑا تسی چہرہ بار بار آسمانہ دی طرف اٹھا رہے ہو، میں ویکھدا پیاں، میں تکدا پیاں، محبوب دی اس ادا نو نماز چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اللہ نے قرآن بنا دیتا۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، چہرہ اٹھان دے اندر حکمت کے ہائی، راز کے ہائی، میرے کریم آقا علیہ پلاکت یہودیاں نے تانے دیتے کہ قبلہ جناب کلمہ الگ، دین الگ، قرآن الگ، تے نماز دے ساڑھے قبلے اللہ منہ کر کے پڑھ دیو نا، مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیو، پھر قبلہ بھی اپنا وکھرا بنا لو۔ آج بھی یہودی مسلمانہ تے ظلم کر رہے ہیں، آج بھی اے اس وقت بھی یہودی میرے کریم آقا نو تانے دے دی ہن، ظلم کرنے والے ہن، آج بھی مسلمانہ تے یہودی ظلم کر رہے ہیں۔ فلسطینی دیکھو اور مسجد اقصی، دعا کرو اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا کو بہادر عطا فرمائے، اللہ بیت المقدس نو آزادی عطا فرمائے، اللہ ساڑھے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا فرمائے، اللہ ساڑھے حکمرانہ نو غیرت ایمانی عطا کر کے امت مسلمہ دا درد سمجھنے دی، تکلیف اور دکھ سمجھنے دی توفیق عطا کر کے اللہ جہاد دا اعلان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ دا اتحاد عطا فرمائے کفر دے مقابلے۔ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں، یہودیہ نے تانا دیتا، انہاں کہ کلمہ الگ، دین الگ، قرآن الگ، نماز الگ، تے منہ تے ساڑھے قبلے لے کر کے نماز پڑھ دینا۔ قبلہ اول بیت المقدس، مسلمانہ دے بھی پہلا قبلہ بیت المقدس، مسلمانہ دے بھی پہلا قبلہ بیت المقدس او ہے جس تے متعلق فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جتوں میرے کریم آقا نے معراج سفر آسمانی دا آغاز کیتا، او بیت المقدس، جس تے متعلق فرمایا الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جس تے ارد گرد اسا برکتہ رکھ چھڑیاں،
ارد گرد بابا مسجد دے اندر تے برکت سمجھے چاندی ہے تو نماز پڑھنے سجدے کرنے قرآن دی تلاوت کرنے تہجد پڑھنے اندر تے محفلاں کرنے ذکر کرنے لیکن مسجد دے باہر برکت اے سمجھے چنی آندی مسجد دے اندر دی برکت تے سمجھے چاندی ہے اللہ فرما دے مسجد اقصی ہوئے جس تے اندر بھی برکت ہے باہر بھی ہر مسجد دے اندر برکت لیکن مسجد اقصی دے اندر بھی برکت باہر بھی باہر کیڑی چیز دی برکت ہے اندر تے نمازاں ذکر سجدے قرآن سب کچھ لیکن باہر کس بات دی برکت ہے توجہ کرنا مسجد اقصی وہ ہے جس تے ارد گرد اللہ دے نبیاں دے مزارات پتہ چلیا جتھے اللہ دے بندیاں نے مزارہ ہوندی ہیں اوتھے اللہ دی برکتاں دا نزول اوتھے کی ہوندا جی برکتاں رحمتاں نہیں مزاراں تے کے لین جاندے ہو مگر برکتاں لین جاندے اللہ دا قرآن ہے الذی بارکنا حولہ برکتاں لین جانے ہیں رحمتاں نال جھولیاں بھریاں جانے آؤ کیونکہ جتھے اللہ دے بندیاں دی یارو اے دیکھو نا اللہ فرماندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ اللہ فرماندا ہے میریاں نشانیاں ہیں پہاڑیاں لیکن اللہ دیاں بولو ہیں پہاڑیاں پر اللہ دیاں اے اللہ دی نشانیاں پہاڑیاں اللہ دی نشانیاں کیویں بن گیاں کیونکہ اوتھے اللہ دی بندی دے قدم لگے اللہ دی بندی دوڑیاں پانی تلاش کرنے واسطے میں کہ جتھے اللہ دی نیک بندی دے قدم لگن او پہاڑیاں او پتھر اللہ دی نشانیاں بن جاندیاں نے تے میں کہ جتھے اللہ دا ولی خدا رحم فرما رہا میں کہ او صفا مروہ پہاڑیاں ہیں اللہ دی بندی دے قدم لگے اوتھے جناب برکتاں رحمتاں اوتھے جانا ثواب اوتھے جانا عبادت اوتھے جانا برکت تے میں کہ جتھے اللہ دا ولی خدا رحم فرما رہا جتھے اللہ دا ولی خدا رحم فرما رہا ہے توجہ کرنا اوتھے کتنیاں جتھے صرف قدم لگے نے صرف قدم لگے نے میزار نہیں اوتھے اللہ دے بندے صرف قدم لگے نے اما حاجرہ سلام اللہ علیہ دے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدم لگے نے تے اوتھے جناب او اللہ دی نشانیاں بن جاندیاں نے اوتھے برکتاں بھی ثواب بھی رحمت بھی 24 گھنٹے نزول ہوندے تے میں کہ جتھے اللہ دا ولی خدا رحم فرما رہے اوتھے کتنی برکتاں دا نزول اوتھے کتنی برکتاں دا نزول ہوئے گا میرے کریم آقا میں گل کرے الذی بارکنا فرمایا مسجد اقصی دے اندر بھی برکت باہر بھی کیونکہ تے اللہ دے نبیاں دیاں میزارہ ہیں یہودیاں تا نہ دیتا کہ پھر قبلہ بھی انہاں کے الگ بنا لو جو دین جو وکھرا کلمہ جو وکھرا اپنا جناب قبلہ بھی بنا لو قرآن جو الگ ہے کتاب الگ ہے میرے کریم آقا دے دل تے بات بران گزری تکلیف دے گزری میرے کریم آقا چہرہ آسمان دی طرف اٹھان دینے اللہ فرماندہ سونا تسی چاہن دے ہو کہ توڑا قبلہ بدل جاوے قبلہ تبدیل کر دیتا جاوے جی مالک ان نماز دے دوران راز و نیاز دی گلہ ہو رہی ہیں اللہ اور محبوب دے درمیان خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے تین میں نے کے پتہ حضور دی شان کے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے میرے لم یعرفونی حقیقتاً غیر ربی میری آقا نے فرمایا میری حقیقتاً میرے رب دے سوا کوئی نہیں جاندا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں توجہ کرنا جی مالک قبلہ تبدیل کرنا چاہنے اللہ نے نہیں فرمایا اچھا پھر مسجد حرام اللہ چہرہ پھیر لو نہیں فرمایا اٹھا قرآن فرمایا ترداہ سونا تسی قبلہ بدلنا چاہتے جی مالک سونا جیدے تواڈی مرسی جیدے تواڈی بولو جیدے تواڈی تواڈی بولن تے کوئی نہیں مرسی پانی تے پیو میں بیٹھو لے
میرے کریم آقا لجپال آقا دے غلام توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا قبلہ بدلنا ہے، جی مالک، سونا جی دے تواڈی مرضی، جی دے تواڈی، توجہ کرنا، کائنات دا قبلہ بدلنا، قیامت تک آن والے مسلمانہ دا قبلہ بدلنا۔ اللہ فرماندا سونا جی دے تواڈی۔ میں اکثر آدھا ہوں نا، الیکشن دے دن گزرے نا، ایک بندے نو تسی پٹنا آوے نا، تسی چھڑ دو یار نون لیگ آنا تے سارے ملک لوٹ کے کھا چھڑے، قرضے لے تے آپ کھا چھڑے، گرانڈا آپ کھا چھڑیاں تے دبئی جناب انہاں پلاز، اس بندے نو جنیاں دلیلاں دے لو نہ چھڑنا، انہاں چھڑنا کوئی جناب پیپل پارٹی دے جا چھڑ دو یار، زرداری ڈاکو ہے یہ ہے وہ، جنیاں بھی دلیلاں دے لو تو انہاں چھڑنا، جیڑا انہاں دا پکا جیالہ چھڑے گا پی ٹی آئی دا جیالہ پک بڑیاں دلیلاں دے لو، این جے یہ ہو ایجنٹ یہودی فلاں ڈی جو بھی دے، لیکن انہاں چھڑنا۔ میں کہتا تیری حیثیت اوقات نہیں کہ تو ایک بندے دا رخ پلٹ سکدا، ایک بندے دا رخ پلٹ سکدا، تو کہ حضور میرے جیسے جڑے کریم آقا لجپال آقا دے غلام، اللہ فرماندا ہے تو انہاں حضور دی مرضی نہ کچھ نہیں ہو سکدا، اللہ فرماندا ہے قیامت تک آن والے مسلماناں دے قبلہ بدلنا، سونا جویں تہاڈی مرضی، ایک بندے دا رخ نہیں اسی پلٹ سکدے، ایتھے قیامت تک آن والے کروڑاں نہیں ارباں انساناں دا رخ پلٹنا ہے، اللہ فرماندا سونا جی دے تہاڈی مرضی، بس تہاڈی مرضی ظاہر ہون دی دیر ہے، تسی رخ پلٹو تے صحیح، میں قیامت تک آن والے دے مسلماناں دا رخ پلٹ دے، جی دے تہاڈی، بولو جی دے تہاڈی، تو نا حضور کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکدا، حضور نو اپنے جیسا کہنے والے، میں کہ گھر جانا جو کہنا حضور میرے ورگے، میں کہ گھر جا تے جدوں پکدی دے وے ہانڈی آٹا گجدا پے ہوئے اودے تھک سٹی نہ تے پھر ویکھی تیرا حشر کیا ہوندا، تیرے بیوی کول گندی پے ہوئے جناب آٹا تے تیری بیوی ہانڈی پکاندی پے ہوئے، بچے بھی کول ہون، ماں پیو بھی کول ہوئے، بہنا برا بھی کول ہون تے تو اوندے وچ سٹی تھک تے پھر ویکھی تیرا حشر کیا ہوندا، او کھان گے تو ہانڈی یا روٹی بچے کھان گے، تیری بیوی کھائے گی، تیرے بہن بھائی کھان گے، تیرے ماں باپ کھائے گا، کیوں نہیں کھان گے؟ پتہ ہے جراثیم ہیں، کھاواں گے تے بیماری لگ جائے گی، کھاواں گے تے اس واسطے وہ کھان گے نہیں، کیونکہ تیرے تھک دے اندر بیماری ہے، جس ہانڈی چ جس آٹے تو ڈالیں گے اس بیماری چلی جائے گی، جراثیم چلے جان گے، جڑا کھائے گا انہوں بیماری لگ جائے گی۔ کریم آقا لجپال آقا دے غلاموں، میرے مصطفیٰ اپنا لعاب دہن جس چیز اندر ڈال دیں، جس کھاری کھو دے اندر ڈال دیں دے کھاری کھو مٹھا ہو جاندہ، ارے جس ہنڈیا دے اندر ڈال دیں دے ہنڈیا ہزارہ صحابہ کھا جاندے، اللہ اتنی برکت عطا فرما دیندہ۔ میرے کریم آقا لجپال آقا دے غلاموں، ارے نبی نو اپنے جیسا کہنے والے، تھوک تین بھی آن دیئے، لعاب میرے مصطفیٰ دا بھی ہاں، لیکن تیرے تھوک دے اندر بیماری ہیں، جراثیم ہیں، میرے مصطفیٰ دے لعاب دہ دے اندر برکتہ اور شفاوہ ہیں۔ صحابہ اس خود اندروں پانی پی دی ہن، میرے کریم آقا لجپال آقا دے غلاموں، نبی نو اپنے جیسا کہنے والے، میں کہ پسینہ گرمی ہے نا، پسینہ آندہ ہے، پسینہ تین بھی آندہ ہے، پسینہ مصطفیٰ نو بھی آندہ، میرے آقا نو بھی آندہ، لیکن فرق ہے تیرے جسم جو پسینہ آوے تے بدبو آدھی ہے، تو جرابہ اللہ میں نا جناب تے کوئی تیرے نیڑے بیندہ کوٹ لا میں جائے بوٹ لینے نیڑے بیندہ کوئی تیرے نیڑے کوئی نہیں بیندہ۔ میرے کریم آقا لجپال آقا دے غلاموں توجہ کرنا، پسینہ تین بھی آندہ ہے، پسینہ میرے مصطفیٰ بھی آندہ، لیکن تیرے پسینہ بدبو آندھی ہے، تیرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے مصطفیٰ دے پسینہ چو خوشبو آندھی ہے۔ صحابہ اکرام صحابیات میرے آقا دے جسم اقدس نکلنے والے پسینے نو شیشیاں چ محفوظ کر لیندے، کسے فنکشن تے جانا، کسے شادی دے پروگرام تے جانا، کسے تقریب تے جانا، بازاروں خوشبو لینے دی ضرورت نہیں ہوندی، بلکہ وہ پسینہ نکال کے میرے کریم آقا لجپال آقا دا پسینہ مبارک شیشی چو نکال کے اپنے جسم تے صحابہ صحابیات لگان دیاں، خدا دی عزت و جلالہ دی قسم، او خوشبو کسے خوشبو عطار دی دکان تو بھی نہیں ملتی، ایسی خوشبو نہیں آندی جڑے میرے مصطفیٰ دے پسینے چ خوشبو آندی، اور اوتے پوچھ دیاں لوگ اے خوشبو کتھوں لئی، اے خوشبو نبی نو اپنے جیسا کہنے والے ذرا ہوش تے نہ کر۔ میرے کریم آقا لجپال آقا دے غلام بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماندا ہے سنا
قبلہ بدلنا ہے جی مالک سونا جیدے تواڈی مرضی جیدے تواڈی اللہ دا قرآن پیش کر رہا ہے جیدے تواڈی شدہ مدہ زیراں زبراں وچ تعریف تیری دی آئیاں آما لوکاں خبر نہ کئی خاصاں رمضاں سارا قرآن میرے نبی دی عصمت میرے نبی دی نات میرے نبی دی شان بیان کر رہے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں او میں گل کیتی ہے کہ اے قرآن 23 سالاں کیوں نازل ہویا 23 سالاں کیوں نازل ہویا میرے کریم آقا علیہ پلاکت نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو عمر کتنی ہے 40 سال عمر کتنی ہے میرے آقا دا وصال مبارک ہویا 63 سال کتنا عرصہ گزریا جی پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال جب عمر مبارک کتنی ہے جی 40 سال اے نہیں کہ میرے نبی کریم آقا نبی اس وقت بنے نبی حضور پہلے بھی ہاں نبی اعلان نبوت اس وقت کیتا حضرت جابر نے سوال کیتا نا آقا تساں کدوں دے رب نے سب تو پہلے کس چیز نو بنایا تو تساں کدوں دے نبی میرے کریم آقا علیہ پلاکہ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی ہاں جدو حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان حالی گاراوے تیار ہویا نا میں اس وقت بھی نبی ہاں اللہ نے سب تو پہلے جابر تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چو پیدا کیتا فرمایا نہ فرش نہ عرش نہ آسمان نہ چند نہ سورج نہ ستارے کوئی شے بھی نہ آدم بھی نہ بنے میں اس وقت بھی حضور 40 سال بعد نبی بنے میں کہن نہیں میرے آقا دی حدیث اٹھاتا سی حضور 40 سال بعد اعلان نبوت کیتا نبی میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام دے جسم اقدس بننے تو پہلے بھی ہن میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں آؤ زہرا دے بابا سنین دینا نہ جان 23 پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال عمر کتنی جی 63 سال 23 سال درسہ گزریا بس 23 سالہ چھ میرے آقا دی ادامہ قرآن بندہ اے حکمت پہلی کتاباں یک مشت اے قرآن یک مشت نہیں بلکہ 23 سالہ چھ نازل ہویا میرے آقا نماز چہرہ اٹھانے نے قرآن پڑھ جاتا ہے اللہ فرماندہ قبلہ بند جی مالک سونا جیدے تو اڈی مرسی جیدے تو اڈی اگر میرے آقا جدو حضور اللہ نے فرما دیتا جیدے تو اڈی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد جیدے تو اڈی مرضی میرے آقا اگر رخ پلٹ دیں دے مسجد اقصی دے اندر مشرق دی طرف تے قبلہ کی دے بڑھنا میرے آقا شمال دی طرف رخ پلٹ دیں دے قبلہ کی دے بڑھنا میرے آقا جنوب دی طرف پلٹ دیں دے قبلہ کی دے بڑھنا جدے میرے آقا اللہ نے فرمایا سونا جدے تو اڈی تے میرے آقا نے کیونکہ آقا دی مرضی تے چھوڑ دیتا نا لیکن آقا نے رخ پلٹیا مسجد حرام دی طرف حرم مکہ دی طرف خانہ کعبہ دی طرف اللہ نے قیامت تک آن والے مسلمانوں قبلہ حرم خانہ کعبہ بنا دیتا قیامت تک آن والا مسلمان جدو بھی نماز پڑھے گا چہرہ کدے کرے گا جی خانہ کعبہ دی طرف چہرہ کدے کرے گا خانہ کعبہ دی طرف کیوں کرے گا کیونکہ میرے آقا نے کیتا میرے آقا نے کیتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها سونا جدے تواڈی مرضی میں کائنات دا قبلہ بھی اودے ہی بنا چاہیے کیوں چاند میں کھوئے کیوں چاند میں کیوں الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو آؤ ایک اور مثال میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں زہرا دے بابا حسنین دینا نہ جان صلح حدیبیہ دے بابا میرے کریم آقا علیہ پلاکت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھیج دینے ہر میں مکہ دے قریب تھوڑا جب بار پیڑاؤ ڈالیا فرمایا عثمان جاؤ اور جا کے مکے والے قریش مکہ مشرکین مکہ انہوں نے پیغام دیو اسا جنگ کرنے واسطے نہیں اسا دے کعبہ دا طواف کرنے واسطے عمرہ کرنے واسطے جنگ کرنے واسطے انہوں نے سمجھا جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں پلانے کی تھی حضرت عثمان غنی گئے
پیغام دیتا سی جنگ کرنے واسطے نہیں سی بلکہ کعبے دا عمرہ کرنے واسطے. انہوں نے کہا عثمان تسی آ گئے کیونکہ اے مہینہ حضرت عثمان غنی دی شہادت دا مہینہ, ذی الحجہ دا مہینہ حضرت عثمان غنی دی تسی آ گئے, تسی عمرہ کر لو, تسی طواف کر لو, تو انہوں اجازت ہے لیکن تواڈے نبی نو اجازت نہیں. توجہ کرنا, حضرت عثمان غنی نے طواف کیتا, عمرہ کیتا, نہیں جو ہو سکتا ہے یار بندہ توڑ مکے پہنچ جاوے تے پھر بھی طواف نہ کرے, کو روکے بھی نہ, اجازت بھی مل رہی ہوئے پھر بھی بندہ طواف نہ کرے, پھر بھی عمرہ نہ کرے. بابا حکمت کے راز کے وجہ کے آکھا نے جڑا مصطفیٰ تو بغیر عمرہ, محبوب تو بغیر عمرہ ہوئے, یار تو بغیر عمرہ ہوئے, طواف ہوئے, فرمایا او کعبے تے پھیرے تے ہن لیکن عمرہ طواف. حضور دی محبت تو بغیر کیڑا عمرہ ہے, حضور دی محبت تو بغیر کیڑیاں نمازاں ہیں, حضور دی محبت تو بغیر کیڑے روزے ہیں, حضور دی محبت نہیں تے سارے اعمال. فرمانا نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, جہاد اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو سکتا نہیں نہ جب تک کٹ مروں مدینے والے کی عزت پر, خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو سکتا نہیں, کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, گر اسی میں ہو ذرا سی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور دی محبت تو بغیر نماز, روزے, حج, زکوٰۃ بھی قبول. حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیتا, طواف کیتا, آکھا اگر میرے آقا نو اجازت نہیں تے میں بھی کراں گا نہیں. ذرا توجہ کرنا, اتے صحابہ سوچتے پہ آقا عثمان تے طواف کردہ پروسی, عثمان غنی دے خوش نصیب ہونے چلے گئے تو اساں اتھے بیٹھے ہیں. میرے آقا فرمانے نہیں میرا دل نہیں مانتا, عثمان میرے بغیر طواف کرے گا. ادھر بھی تو محبت ہے نا, ادھر بھی تو پیار ہے نا. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ, وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا. ادھر ایک افواہ پھیلا دیتی گئی کہ عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا. جدو افواہ پھیلی, میرے آقا نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ, میرے ہاتھ تے بیعت کرو, میرے ہاتھ بیعت کرو. کس واسطے؟ عثمان دے قتل دا بدلہ لینے واسطے, عثمان غنی دے قتل دا بدلہ لینے واسطے. کون کون میرے ہاتھ بیعت کرے؟ سارے نے بیعت کی تھی. میں کہا حضور اسی تن من تن سب کچھ قربان کرنے واسطے, کدی خاطر عثمان دے قتل دا بدلہ لینے واسطے. میں کہا سوچتے سی ابو بکر بھی, عمر بھی, علی بھی, سارے صحابہ شامل ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار. کدے بدلہ لینے واسطے؟ حضرت عثمان غنی دے قتل دا, حضرت عثمان غنی دے قتل دا. میں کہا سوچتے صحیح پھر عثمان دی جان کتنی قیمتی ہوئے گی, عثمان غنی دی جان کتنی قیمتی جان کہ جس جان دا بدلہ لینے واسطے صحابہ سارے کھڑے ہو گئے, سارے صحابہ کھڑے ہو گئے, آسان بدلہ بیعت کی تھی. اور میرے آقا لج پلاکا جدو سارے نے بیعت کر لی نا تو میرے لج پلاکا نے دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ رکھا, فرمایا اے ہاتھ عثمان دا, اے ہاتھ, بولو اے ہاتھ میرے کریم آقا لج پلاکا خود حضرت عثمان غنی دے قتل دا بدلہ لے. اور حضور اچھا کہہ ہیں جی حضور نے اگر پتہ ہا تو پھر حضور نے بیعت کیوں لئی؟ حضور نے پتہ, علم غیب تے اعتراض کر دیں نا, حضور نے پتہ کوئی نہ, علم کوئی نہ, حضور نے عثمان غنی دے قتل دے بدلہ لینا سے بیعت لی. میں کہا جلیا اے گل نہیں ہے, حکمت اور راز اور ہے. پتہ ہا میرے کریم آقا لج پلاکا نو, علم ہا جیڑا ایک وقت آئے گا کچھ باغی آن گے عثمان غنی دے محل دا محاصرہ کرن گے اور عثمان نو شہید کر دیں گے. اس وقت کون کون اٹھے گا عثمان غنی دے قتل دا بدلہ لے؟ آن والے وقت بات میرے آقا نو علم ہا, علم ہا تے تائیں میرے آقا نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا, اے ہاتھ بیعت کی دی ہوندی زندہ دی. عثمان زندہ ہن تے تائیں تے فرمایا نا, عثمان زندہ تائیں فرمایا اے ہاتھ کدا جی, عثمان زندہ تے تائیں بیعت لی نا. اللہ نے اس ادانو قرآن بنا دیتا, اللہ نے اس ادانو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اللہ نے قرآن بنا دیتا محبوب دی اس ادانو, اے عثمان غنی دی خاطر بیعت لینے نو
ہاتھاں تے ہاتھ رکھنے نو ید اللہ فوق ایدیہم اللہ دا بھی ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ محبوب دی ایک ادانو قرآن کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں آقا کو میرے ڈھونڈو شدہ مدان زیرہ زبران تاریخ تیری دی آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں میرے کریم آقا لج پلا کرات نو جاگ دینے عبادت کر دینے سجدے کر دینے تیسری مثال عبادت کر دینے سجدے کر دینے قیام کر دینے رکوع کر دینے ساری رات جاگنے دی وجہ نہ پیران سوزش تے پرم پہ جاتے اللہ اس ادان میں قرآن اللہ فرماندہ یا ایوہ المزمل قم اللیلہ الا قلیلا نصفہ امن قس منہ قلیلا سونا تھوڑی رات جاگ لو ادھی رات جاگ لو اس تو زیادہ یا کم جاگ لو بالکل منع میں نکیتا اے نہیں فرمایا کہ بالکل سونا چھاڑ دو سجدے کرنے فرمایا نہیں کم جاگ لو ادھی رات جاگ لو اس تو زیادہ یا کم جاگ لو محبوب ساری رات نہ جاگیا کرو توجہ کرنا محبوب دا جاگنا محبوب دی عبادت کرنا محبوب دے سجدے کرنا اللہ اس ادان میں قرآن بنا رہے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیلہ الا قلیلا نصفہ امن قس منہ قلیلا کیوں بالکل جاگنے تو منع ساری رات جاگنے تو منع کیتا فرمایا ادھی رات جاگ لو اور یہ نہیں آکھا بالکل بس سو جو نہیں ساری رات یہ بھی نہیں آکھا بالکل عبادت بند کر دیو کیوں میں کہ کائنات دے ہر انسان دے لکھاں کروڑا انسانہ دے کروڑا سجدے ایک طرف مصطفیٰ دا ایک سجدہ کائنات تو پھایا ساری دنیا تعریف کرے اللہ 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 عبادت لیکن جڑا محبوب دی زبان چو خدا دا نام نکلنا ہے وہ دی پھر چس وقتی اساں کہیے یا اللہ یہ خدا فرمائے میرا بندہ وہ دی کتنا ہے ذرا غور کر یہ محبوب دی زبان چو یار دی زبان چو اپنا ذکر نکلنا او دی چسی وقتی او دی لذتی وقتی ہے فرمایا جاگو صحیح سونا لیکن تھوڑا کم کر لو پیرا سوزشتی ورم پہ محبوب دا راتہ نو جاگنا اللہ نے قرآن بنا دیتا رات دا عبادت کرنا اللہ نے قرآن بنا دیتا اس واسطے فرمایا کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں او میرے کریم آقا ایک میدان دے اندر حضور کنکریاں اٹھان دینے اٹھا کے کفار دی طرف پھینک دینے ہاتھ مصطفیٰ دے اٹھائیاں مصطفیٰ نے ماریاں مصطفیٰ نے اللہ نے اس ادان میں قرآن بنا دے یار کنکریاں نے نا کنکریاں چاہ کے سٹنا ہاں جی لیکن اللہ نے اس ادان میں قرآن بنا دے محبوب دی ایک ادان میں آدھا بھی 23 سال نج کیوں نازل ہویا قرآن حکمت کے راز کے محبوب دی آدامہ دا نام ہی تے ہے میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں محبوب مکے جاندے نے قرآن مکے میرے آقا غار جاندے نے قرآن غارج میرے آقا مدینج قرآن مدینج میرے آقا بدرج قرآن بدرج میرے آقا احدج قرآن میرے آقا راتہ نو جاگ دینے قرآن ہوتے میرے آقا مسجد قرآن مسجد میرے آقا مسجد نبی قرآن مسجد میرے آقا ہر میں مدینہ مسجد حرام قرآن مسجد حرام کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں میرے آقا کنکریاں اٹھا کے پھینک دینے اتھا نال چائیاں تے سٹ چھڑیاں کافران دی طرف اللہ نے اس ادان میں قرآن بنا دیتا فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا سونا جی کنکریاں اٹھا کے تسا ماریاں نا ہاتھ مصطفیٰ دے اٹھائیاں مصطفیٰ نے ماریاں مصطفیٰ نے ایک گل صحابہ بھی وکھی ایک گل سامنے کافرہ میں وکھی اور ایک گل فرش والیاں بھی وکھی عرش والیاں نے وکھی رب نے آپ بھی وکھی اور اللہ فرما بھی رہے وما رمیتا اذ رمیتا اے سونا جی کنکریاں چاہ کے تسا ماریاں ہیں نا تو ماریاں جو ہن مصطفیٰ نے ہاتھ مصطفیٰ دے اٹھائیاں مصطفیٰ نے ماریاں اللہ فرما بھی رہے وما رمیتا اذ رمیتا اے سونا جی کنکریاں چاہ کے تسا ماریاں ہیں نا اگے اللہ فرمانے سونا تساں یا اللہ ادھو فرمانے تساں ماریاں ہیں نا ماریاں جو مصطفیٰ ادھر آپ ہی فرما دینا تساں نہیں ماریاں یا اللہ پھر سانوی دے دسنا کیا ماریاں نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اللہ فرما دے میں آپ ماریاں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ
ولیکن اللہ فرماتا ہے ماں ماریے نے ارے اتنی عداواں نو رب نے مصطفیٰ دا قرآن بنا دیتا محبوب دیاں عداواں ہیں قرآن بندا چلا جاتا ہے میرے آقا مکے دی گلیاں چ قدم اٹھاندے نے ٹکاندے نے چلدے نے خرامہ چلدے نے قدم اٹھاندے نے اللہ محبوب نو چلدا ویکھدا نا اللہ فرماندا لا اقسم بہذا چلنے ہیں نا اساں بھی تے چلنے ہیں نا روز لیکن محبوب دا چلنا قرآن بندا محبوب دا قدم اٹھانا قرآن بندا ہے محبوب دا مکے دی گلیاں مدینے دی گلیاں چلنا قرآن بندا ہے میرے آقا چل دین اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرماندا میں نے اے نہ گلیاں دی قسم اے شہر دی قسم مٹی دی قسم یا اللہ کیوں قسماں چاہندا پے اے خانے حرم مکے دے اندر خانہ کعبہ تاں پہ قسماں چاہنے توجہ کرنا ایتھے حجر اسود تاں پہ قسماں چاہنے جنتی پتھر تاں پہ قسماں چاہنے یا اللہ ایتھے حتیم تاں پہ قسماں چاہنے صفا مروہ تاں پہ قسماں چاہنے آب زمزم میں تاں پہ قسماں چاہنے فرمایا نہیں اے سارا کچھ پہلے بھی دہانا لیکن پہلے قسماں چاہیاں اے مکہ بھی پہلے ہاں اے جناب حجر اسود بھی پہلے ہاں جنتی پتھر بھی پہلے ہاں صفا مروہ بھی پہلے آب زمزم بھی پہلے حتیم کعبہ بھی پہلے اے سارا کچھ پہلے ہاں لیکن پہلے قسمہ چاہیاں نن یا اللہ ہون کیوں چاہندہ پہ فرمایا میرا یار جو ہے نا گلیاں ٹردہ رہے میرا محبوب جو ہے نا گلیاں ٹردہ رہے میرا محبوب بھی ٹریا ہوئے نا گلیاں میں قسمہ میں نہ چاہوائیں کہ یہ ہو سکتی اللہ فرماتا ہو ہی نہیں سکتا پھر میں قسمہ نہ چاہاں محبوب جو ٹریا لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد فرمایا میرا یار ہے نا گلیاں ٹردہ رہے میں تاں قسمہ چاہندہ پیاں توجہ کرنا میرے آقا قدم اٹھان دینے اللہ قرآن بنا چاہتے کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پار ارے میرے کریم آقا اگر پھل اٹھا کے اپنے لباں لگا لیں تیل اٹھا کے اپنی زلفاں تے لگا لیں دے اللہ فرماتا والتین والزئی میرے کریم آقا اس تیل دی بھی قسم اس پھل دی بھی قسم اگر میرے آقا چہرہ اٹھان دینے آسمان دی طرف اللہ فرماندہ والضحا میرے آقا چہرہ جھکان دینے زلفاں چھا جانے اللہ فرماندہ واللیل اذا سجا میں گل کیتی کہ 23 سالہ کیوں قرآن نازل ہوئے میرے آقا دی ایک قدا نو یار قرآن چہرہ اٹھانا قرآن چہرہ جھکانا قرآن سجدے کرنا قرآن مکے دی گلیاں چلنا قرآن گگریاں اٹھانا قرآن ارے میرے کریم آقا دے بیعت کرنا قرآن نماز چہرہ بار بار اٹھانا قرآن رب محبوب دی عمر دی قسم اٹھان دا پہ کدے رب اللہ فرمان دے لا عمر آقا کدے اللہ فرمان دے علم نشرح اللہ کا صدرک میں نے سونا کدے اللہ فرمان دے یا ایوہ المدثر کدے اللہ فرمان دے یاسین کیوں چاند میں کھوئے کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو اچھی بولو آقا کو میرے ڈھونڈو گل پھر اتھی شدہ مردان زیران زبران بچ تعریف تیرے دی آئیاں آمہ لوکاں خبر قرآن سارے پڑھ دینے نہیں یار اے دوجہ مسالک بھی تے پڑھ دینے نا وہ بھی تے پڑھ دینے لیکن انہوں نے شانہ نظر آنیا آمہ لوکا خبر نہ کائی خاص ہاں رمضان پائی یدلو بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرم اے قرآن ہدایت بھی ایسے قرآن تو گمراہی بھی ہدایت اس نو ملے گی جیڑے مصطفیٰ دی محبت اپنے سینے بسا کے قرآن پڑھے گا ہاں ذالک الکتاب لا ریب ہاں اس سے کوئی شک گنجائش بھی میں کہ جدو قرآن شک کوئی نہیں گنجائش کوئی نہیں کوئی جناب غلط نہیں تو میں کہ جس تے سینے تے قرآن نازل ہویا وہ ذات کتنی ہے بے عیب قرآن جدو لا ریب ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں اور وہ محمد ہیں کہ جن میں عیب نہیں جمع کل علم ہیں جب قرآن میں تو کون کہتا ہے کہ میرے آقا کو غیب نہیں کدھر ایک فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کدھر مالک فرماندہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کیوں چاند میں کھوئے کیوں الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں ایک شعر یاد ہو گیا سمجھو تو انہوں پوری تقریر یاد ہو آقا کو میرے ڈھونڈو
آقا کو میرے ڈھونڈو. یہ 23 سالاں قرآن نازل ہونے دی حکمت تو راز میں دستا پیا. باقی کتاباں یک مشت نازل ہوئیاں، اے قرآن 23 سالاں میرے آقا دیا آدامہ دا نام ہی تے قرآن ہے. سیدہ اما عائشہ صدیقہ نے اس دی ترجمانی کا چھڑی. فرمایا پوچھیا میرے آقا دا اخلاق کیسا؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھے. فرمایا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے. اے مصطفیٰ دی عظمتاں قرآن بیان کر دے. اور یاد رکھنا قرآن سمجھ بھی انہوں ہی آئے گا، قرآن فیض بھی اس کو دے گا جڑا آقا دی محبت اپنے سینے بسا کے قرآن پڑھے گا، اس کو سمجھنے دی کوشش کرے گا. قرآن اس کو فائدہ دے گا، عظمت دے گا، مقام دے گا، رفت دے گا. جڑا آقا دی محبت تو بغیر، آقا دی نسبت تو بغیر، آقا دی غلامی تو بغیر اس قرآن کو پڑھنے دی سمجھنے دی کوشش کرے گا، قرآن فائدہ ہدایت دی طرف نہیں جا سکتا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ غلاموں میں اکثر ایک بات سنان دوں، میں پھر بات عرض کر دے ماں. ایک سائنسدان کہندہ ہے کہ پوری دنیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام. آؤ بات اختتام دی طرف، کافی وقت گزر گیا. سائنسدان کہندا ہے جی پوری دنیا تے 24 گھنٹے کدے نہ کدے بارش ہو رہی. دعا کرو اللہ اتھے بھی بارش عطا. چلے جی رب دے کیویں پتہ چلے گا اللہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ اور میں اگر بے موسمیاں بارشاں آندیاں نے نا تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے. جدو ضرورت ہو تو بارش نہیں آ رہی. بے موسمی بارش یہ رب دی ناراضگی دے سبب علامات. ظالم حکمران دا، عورت حکمران دا، یہ بھی رب دی ناراضگی. اللہ دی بارگاہ چو اجتماعی معافی مانگیے، توبہ کریے. اللہ محبوب دا غلام کو اس ملک دے اندر عطا فرمائے. اللہ باران رحمت دا نزول فرمائے. وہ کہنا جی 24 گھنٹے کدے نہ کدے بارش ہو رہی ہے. سائنسدان پوری دنیا تے کدے نہ کدے وستی پی. یعنی اگر پنجاب وچ نہیں جناب، سندھ وچ نہیں جناب، بلوچستان پاکستان وچ نہیں ہو سکتا، انڈیا وچ نہیں ہو سکتا جناب، بنگلہ دیش ہو سکتا، افغانستان مصر کدے نہ کدے ہو رہی ہے. کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ بارش تو خالی، بارش تو خالی. اگلی گل آندا کہندا جس گھنٹے، جس منٹ، جس سیکنڈ بارش ہونا بند ہوگی کائنات تباہ ہو جائے گی. کائنات تباہ ہو جائے گی. میں کہا تیری ریسرچ ہے، تیری تحقیق ہے. میں کہا میرا عقیدہ سو. میں کہا 24 گھنٹے چھو، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جدو کائنات چ میرے مصطفیٰ دا ذکر نہ ہو رہا ہے. میرے نبی دی عظمت و شان نہ بیان ہو، میرے نبی دے درود و سلام نہ پڑھے جا رہا ہے، میرے نبی دی نعتاں نہ ہون، میرے نبی دی چرچے نہ ہون، میرے نبی دے نعرے نہ. 24 گھنٹے کائنات چ میرے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے. اور جس گھنٹے، جس منٹ، جس سیکنڈ میرے نبی دا ذکر ہونا بند ہو گیا کائنات تباہ ہو جائے. میں کہا میرا کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. تواڈے اعمال، کردار، حرکتاں ویکھنا میرا عذاب نازل کرنا. یا اللہ پھر کیوں نہیں کردا؟ فرمایا مینوں یار دا منہ مار دا. میرا منہ بھی تواڈے وچ ہوے تے میں تانوں پھر عذاب نازل اے نہیں ہو سکدا. کان حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اسی بچے پہ ہیں آپ کا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا. بولو دینے والا ہے سچا. سب سے اولا والا، سب سے بالا و بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے آلہ. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا. یہ قرآن سارے ہیں جو افضل والا کیوں ہیں؟
میں گل کی تھی او بھی کتاباں او بھی اللہ دے کلام ہیں اے بھی اللہ دی کلام ہے قرآن بھی او بھی نبیاں تے نازل ہوئی اے بھی نبیاں تے نازل ہوئی نبی تے نازل ہوئی او بھی ہدایت اور رہنمائی واسطے قرآن میں ہدایت اور ہدل للمتقین ہدایت اور رہنمائی واسطے لیکن ایک کتاب ساریاں کتاباں دے سردار کیوں کیونکہ اے اس نبی دے سینے تے نازل ہویا جڑا نبی سارے نبیاں دا سردار جڑا نبی سارے نبیاں دا اسی بچے پہ ہم تے میرے آقا ہیں کیسی بچے ورنہ پہنی قوماں دیکھو نا گناہ کر دیں شکلاں بگڑ جاندی عذاب نازل ہوندا گناہ پیشانی تے دروازے تے لکھے جاندے ساڑھے کیوں نہیں دروازے تے گناہ ساڑھے لکھے جاندے ساڑھے گناہ ساڑھے متھے تے کیوں نہیں لکھے جاندے اس بندے نے راتی ہے گناہ کیتا ہے اس بندے نے میں کہ پتہ لگ جائے نا تو ساڑھے اپنے ہاتھ نہ ملان ساڑھے نال بے کہ چلا چاہ نبی سلام علیہ لیکن اللہ باتیں پردہ پا رہے ہیں کس وجہ نال مصطفیٰ دی وجہ آقا ہیں تے ایسا بچے پہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول جی ہیں تو پھر کدھر ہیں میں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی مومنہ دی جانا تو بھی زیادہ کری نبی مومنہ دیا یہ ہو نہیں سکتا مومن ہوئے تے نبی نہ ہو میں کہا نبی مومنہ دی جانا کہا نہیں ساڑھے نیڑے دے میں کہا مومن ہو جاتے مسلمان ہو جاتے نبی کنہ دی جانا تو نیڑے نے اس واسطے نبی نو مومن ہی حاضر و ناظر سمجھا کیونکہ نبی مومنہ دی جانا تو زیادہ قریب نے کنہ دیا اس واسطے جڑا مومن ہے وہ نبی نو زندہ سمجھا حاضر و ناظر سمجھا مومن سمجھا ہے دوسرا کیونکہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اچھا جی ہین تے پھر نظر نہیں آندے میں کہ تیری جان کی تھے آنکھ میں کہ پیر کوئی نہیں کان نہیں آنکھ میں کہ ہے تیری جان تین پتہ جسم دیکھے میں کہ ہے بھی تیری تین پتہ بھی تین نظر بھی میں کہ جڑا نبی ہے جان تو بھی زیادہ قریب ہے جان تو بھی زیادہ اچھا دیکھو نا اے ہاتھ دیا لکیرہ نظر آ رہی ہیں ہر ایک رو نظر آنی اپنے آپ میں ہاتھ دیا تھے لکیرہ ایتھے بھی نظر آنے لیکن بالکل ایتھے اتر آکھ چھڑو نظر آنگے ایک ہاتھ تک رکھو گے تو نظر آنے ٹھیک ہے بالکل تو میں کہتے ہیں اپنی جان نہیں نظر جڑا نبی جان تو بھی زیادہ قریب ہے لیکن ہاں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے اندھے نو کے پتا سورج نکلے آئے کہ نہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا اندھے میں کو سورج نکلے اس مرنا انہوں کے پتا ہوتے اندھے انہوں کو دکھنی کوئی نہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے ویکھن آلے ہون میں مصطفیٰ دا دیدار کر لیں آقا دیدار ہو آؤ میرے کریم آقا لج پلاکت غلاموں میں کل کر رہا میرے آقا دا ذکر کائنات 24 گھنٹے ہو رہے ہیں 24 گھنٹے میرے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہے ہیں یار اور کچھ نہیں تھے میرے آقا دی بارگاہ اللہ 70,000 فرشتے صبح تے 70,000 شام نو گئی یہ نہ دا اور کوئی کام نہیں نمازاں روزے حج زکاة جہاد تہجد گزاری نہیں کام ہونا کی کرنا ہے صرف نبی دی ذات درود و سلام پڑھنا 70,000 صبح آندے نے شام تک ای کا موضوع تے درود و سلام او ٹر جاندے نے 70,000 اور آ جاندے نے او جناب صبح تک پھر او 70,000 صبح آئے او شام تک حضور دی ذات تے درود و سلام میں کہ 24 گھنٹے اور کوئی کم نہیں میں کہ ذرا سوچتے سی میرے آقا لج پلاکہ دی بارگاہ 1400 سال دے اندر پھر کتنے ملائکہ آ گئے تو کلکولیٹ کرنا گھر جا کے ایک دینچ کتنے 24 گھنٹے کتنے 1 لاکھ تے 40,000 میں کہ پھر ہفتے کنے ہون گے جناب پھر مہینے کنے پھر سال کنے پھر 100 سال کنے پھر 1400 سال تو زائد عرصہ گزر گیا تو پھر جیڑا فرشتہ ایک باری ہو کے ٹر جاندہ ہے دوبارہ قیامت تک موقع ملدا پھر میں موقع مل جائے میں پھر ٹر جاواں ہن اے سال عمرہ کیتا پھر کراواں اج سال حج کیتا پھر اے حضور دے غلام نے جنہاں نوں چاہندے ہر سال بلا لے لیکن فرشتہ جڑا ایک باری ہو کے ٹر جاندہ نا قیامت تک موقع ملدا ایک بندہ جی فرشتے کاش میں انسان ہوندا فرشتہ ہوندا اور جلیا فرشتہ افضل نہیں انسان افضل ہے کون افضل ہے میں نے دسو
سجدہ انسان نے فرشتے نے کیتا یا فرشتے نے انسان نے کیتا؟ کنے کیتا جی؟ فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ. پھر افضل کون ہویا؟ کہتے ہیں جنہیں انسان ہوں دا فرشتے وہ جلیا انسان فرشتیاں دی ڈیوٹی کر رہا ہے یا فرشتے انسان دی ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ پھر افضل کون ہویا؟ فرمایا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں کچھ پڑتی ہے ادھر بڑھ تو صحیح تو فرشتے انہوں افضل والا بات میرے کریم آقا انسان ہے جڑا ہر چیز نو تابع کیتا، جنات نے، شیر ہے، کتنی کتنی طاقتور چیزاں نے، انسان ہر چیز نو اللہ نے افضل مخلوق کس نو بنایا ہے؟ انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کرامت اور عظمت دا تاج اللہ نے انسان دے سر تے رکھیا. کیوں؟ اللہ نے مصطفیٰ نو میں تے انسان ہے. ہاں جی یارو میں کہ اس گل تے تو شکر کریں اللہ تینوں انسان بنایا تے ساری زندگی اس شکر دا حق نہیں ادا کر سکتا. اللہ کس اور مخلوق وچ پیدا کر دیندا، جانور بنا چھڑدا، کو ڈنگر بنا چھڑدا، بندر بنا چھڑدا، کھوتا بنا چھڑدا، کی کر سکنا ہے؟ اس بات تے شکر ادا کریں تے کم ہے کہ مالک نے تینوں انسان بنایا ہے. یہ بنایا 18,000 مخلوق وچوں تینوں چنیا ہے، اعلیٰ بنایا، افضل انسان بنایا. پھر اس تو ود کے اللہ نے تینوں مسلمان بنایا. کسی ہندو دے گھر پیدا کر سکتا تو تو کی کر سکتا ہے؟ سکھ دے گھر پیدا کر دینا تو کی کر سکتا ہے؟ کسی عیسائی یہودی دے گھر رب تین پیدا کر سکتا چھڑدا تے تو کی کر سکتا؟ شکر کر اللہ تین مسلمانہ دے گھر پیدا کر تو مسلمان بنایا، پھر حضور دا غلام بنایا. ایک ایک بات ہے تو رب دا شکر ادا کرے دے. میرے کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں آج دا پیغام، کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو. سارا قرآن میرے نبی دی عظمت و شان اے 23 سالاں چ نازل ہویا تے اے حکمت و راز کے جی شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف تیری دی آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں. حضور نال محبت ہی انہاں شاناں لبھیاں قرآن چوں، انہاں نے جیڑی آیت جیڑے پارے جیڑی صورت نو ویکھیا حضور دی شاناں ہی نظر آئی. آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھے. رب کائنات دی بارگاہ ہاں جی کلام انہوں ہے چنگی یمندی گزر جانی آخر، ہے چنگی یمندی گزر جانی، سارے دی گزر جانی، وڈیاں دی ساڑے دی گزر گی، ساڑی بھی گزر جانی. ہے چنگی یمندی گزر جانی آخر، ہے بہتر کے انو سجا کے گزارو، ہے بہتر کے انو سجا کے گزارو. یہ چاہ دی ہو گزرے زمانے تو چنگی، یہ چاہ دی ہو گزرے زمانے تو چنگی، صرف پینڈ ڈالیں تو نہیں، زمانے تو چنگی. چاہ دے ہو گزرے انہوں نام آقا دلا کے گزارو. یہ چاہ دے ہو گزرے زمانے تو چنگی. پھر کرنا کہ پیسے اس زندگی نے مصطفیٰ دے نام لانا پائے گا.